جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا کیسے ناشکرا ہو سکتا ہے بھلا؟ جس شخص کو دین کی نعمت مل جاتی ہے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے عطا کی حد کر دی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک شیطان لگا دیتے ہیں، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ایسے شیطان انہیں سیدھے راستے سے روک دیتے ہیں، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ذکر اگر اللہ کا ہو تو لوہا بھی موم بن جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے، پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ عطا کر ہمارے ماں باپ کو عمر دراز اے اللہ، کہ ان کی دعاؤں کے بنا ہماری زندگی بہت ادھوری ہے۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو اللہ پہ چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسے کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ سر اٹھا کر بھی دعا مانگنا جائز ہے، مگر سجدہ کر لیجئے، تاثیر بدل جائے گی۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو، اور اپنی اوقات کو۔ سنا ہے کعبہ پہ پہلی نظر پڑتے ہی جو بھی دعا مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ یا اللہ، مجھے بھی وہ لمحہ نصیب ہو جائے، آمین۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صدقہ کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت کے دن پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔